بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بابر صدیق چھاپا اپنے یوٹیوب چینل ورلڈ وائس نیوز HD اور فیس بک پیج کے ساتھ۔ جناب کیا حال ہے میرے سجنوں اور متروں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے اور امید ہے کہ آپ کی عید بہت ہی اچھی جو ہے وہ گزر رہی ہوگی، اور گھر میں بھی آپ ماشاءاللہ کچھ آرام فرما رہے ہوں گے، کچھ رشتہ داروں کو ملنے چلے گئے ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خبروں کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی عید میں ہم بھی جو ہے وہ اتنی خوشیوں میں شامل ہوں، تاکہ مل جل کر جو ہے وہ اکٹھے جو ہے وہ عید گزاریں، اور خبریں جو ہیں اس سے آگاہی آپ کو۔ تو میں سب سے پہلے جو ہے آپ کو اور اپنے ناظرین کو اور عالم اسلام کے جو بھی مسلمان عالم ہیں ان سب کی خدمت میں میری طرف سے عید مبارک قبول ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے حج مبارک جو ہے وہ ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی قربانیاں اور حج جو ہے وہ قبول فرمائے، اور ان کو جنم جنم جو ہے وہ صحت تندرستی عطا فرمائے، اور جنہوں نے حج نہیں کیا ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے در پر بلائے، اور ان کو بھی حج جو ہے وہ نصیب، میری دلی دعا ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں آج کے ویڈیو لاگ کی طرف۔ تو اس سلسلہ میں جو ہے میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کتنا پیچھے؟ صرف 36 ایئرس، 36 سال پہلے۔ اس وقت دور جو تھا میرے خیال میں 1987، 1987، اور جنرل محمد ضیاء الحق جو تھے وہ اس وقت کے حکمران تھے، اور اس وقت جو ہے وزیر اعظم محمد خان جرجو تھے۔ تو اس وقت پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ تقریباً ₹3.25 تھی، ہر چیز جو ہے وہ سستی تھی، چوانیاں دوانیاں، اور ₹1 اور ایک ٹیڈی پیسہ جو پیسے کی اکائی ہے اس کی اہمیت تھی، اس کی ایک طاقت تھی۔ اور اس وقت جو روپیہ ہے وہ اتنا ذلیل ہو چکا ہے کہ اس کی وقت، اس کی اوقات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک روپیہ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور ڈالرز کی قیمت، ڈالر جو ہے وہ اس کی ایک کی قیمت دیکھ لیں، اور پاکستان کی کرنسی کی جو ہے وہ قیمت دیکھ لیں۔ تو میں آپ کا ایک تاریخی حوالے سے ایک تقریر جو ہے وہ اس کی یاد آپ کو دلاتا ہوں کہ ان دنوں جنرل محمد ضیاء الحق جو ہے جو حادثے میں جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور اس وقت وہ حکمران تھے، اور اس وقت جو ہے وہ فوجی حکومت تھی۔ تو لیکن وزیر اعظم جو تھے وہ محمد خان جو الیکشن میں ہی وہ منتخب ہوئے تھے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو میں وہاں جو واقعہ ہے وہ آپ کی یادداشت کو جو ہے وہ ٹچ کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل کے لوگ جو ہیں، یہ نئے نئے صحافی جو ہیں، یہ جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تاریخ کو کبھی مسخ نہیں کرنا چاہیے، اور تاریخی حوالے سے بندے کو آگے جو ہے پڑھنا چاہیے، آہستہ آہستہ تاریخ کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے، تاریخ سے سبق جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، اور پھر کوئی جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور ہمیشہ مثبت سوچ سے جو ہے وہ اپنی صحافت جو ہے وہ کرنی چاہیے، نہ کہ سنسنی خیزی، جھوٹ، بہتان، اور وہ خبریں جن کا منہ سر پیر پاؤں نہیں ہے وہ چلانی چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صحافت کے ساتھ ایک غداری ہے، صحافت کی حرمت کے ساتھ ایک آپ لگا لیں کہ بہت ہی بھیانک جو ہے وہ حرکت ہے، جو ناقابل تلافی جو ہے وہ مرفوع القلم جو ہے وہ جرم ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کی ایک تقریر کی حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت تقریر
کی تھی جنرل محمد ضیاء الحق نے. وہ کہتے تھے اس میں ایک مخصوص شعر تھا، غالب شاعر ہمارے اردو کے ہو چکے ہیں، وہ آپ جانتے ہوں گے، اسداللہ خان غالب. تو ان کا جو ہے وہ ایک شعر تھا کہ قرض کی پیتے تھے میں، قرض کی پیتے تھے میں، اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو اس وقت جو ہے وہ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب سے ان کے پاس ایک ہینڈ کرچیف تھا، ایک رومال تھا، اس سے وہ اپنے آنسو جو ہے وہ صاف کر رہے تھے. اور اس وقت ٹی وی جو تھے وہ بلیک اینڈ وائٹ تھے اکثر، اور پورے محلے میں جو ہے وہ ایک ٹی وی ہوتا تھا، وہ بھی انٹینے سے جو ہے وہ چلتا تھا، جسے پی ٹی وی کہتے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن. تو وہ تقریر فرما رہے تھے. تو وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ معاشی پرابلم میں پاکستان کو گرا ہوا دیکھ کر روتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں قرض جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے. اس وقت یہ موجودہ وزیر اعظم جو ہیں پاکستان، محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں، وہ ان کا نام و نشان تک نہیں تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ہیں. ہاں ان کے بھائی جو تھے وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب تھے میاں محمد نواز شریف صاحب. تو 36 سال پہلے بھی ہم جہاں کھڑے تھے آج بھی ہم وہاں ہی کھڑے ہیں. حالانکہ اس وقت قرضوں کا بوجھ ہمارے پہ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، لیکن آج جو ہے وہ $50,000 جو ہے، $50,000 جو ہے وہ قرض بھی ہم لے چکے ہیں. ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ مقروض ہیں، اور 1 روپیہ کی نہیں، لاکھوں روپے کی جو ہے مقروض ہیں، وہ قرضے کے بوجھ کے تلے جو ہے وہ دبی ہوئی ہیں. تو میں اس لیے آپ کو کہتا تھا کہ اس 36 سال پہلے، تو آج یہ کہتے ہیں یہ حکومت نے بڑی ہی کوشش، بہت ساری کوششوں کے باوجود اب جو ہے یہ ایک خوشخبری جو ہے، اس کو آپ خوشخبری لگا لیں یا جو کچھ بھی آپ لگانا چاہیں، کہ پاکستان جو تھا یہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب جا رہا تھا. اللہ نہ کرے یہ ڈیفالٹ ہو. تو اب جو ہے آج عید کے دوسرے دن جو ہے، کیونکہ اس کی ڈیٹ جو ہے وہ آخری ڈیٹ 30 تھی، آئی ایم ایف سے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ سائن ہو گیا ہے، جس میں وہ 9 ماہ کے لیے پاکستان کو جو ہے وہ $3 ملین جو ہے وہ دے گا. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے یہ $3 ملین جو ہے وہ دے گا. اور یہ جو ان کے ساتھ جو ہے وہ 9 مہینے کا جو ہے یہ سٹاف لیول کا معاہدہ جو ہے وہ ہوا ہے. تو اس سلسلے میں یہ خوشخبری ہے. پاکستان نے ڈیفالٹ ہونے کا یا سری لنکا بننے کا جو انتظار کرنے والے عناصر تھے، ان کے لیے جو ہے وہ یہ ایک افسوسناک خبر ہے. اور یہ معاہدہ آئی ایم ایف سے طے پانا اور پاکستان کے $13 ارب جو ہے اسے دے دینا، اور اب یہ ہے کہ ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا ہے. اور اس سارے کا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم جو ہے پاکستان شہباز شریف اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے، جنہوں نے دن رات جو ہے مذاکرات کیے. اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں جنہوں نے کوئی بھی موقع جو ہے وہ ضائع نہیں جانے دیا، اور دن رات اپنی محنت شاقہ سے اس کو پایا تکمیل تک جو ہے پہنچایا. اور یہ جو ہے ہم مساق معیشت جو کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے اگر مساق معیشت کر کے، کیونکہ دبئی میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ہمارے سیاسی پنڈتوں کے درمیان، سیاسی جماعتوں کے درمیان، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک مساق معیشت جو ہے اس پر عمل کرنے کے لیے جو آئندہ گورنمنٹ اس کا پلان جو ہے وہ بنا رہی ہے، تاکہ آئی ایم ایف سے جان چھڑائی جا سکے. پہلے بھی میاں محمد نواز شریف صاحب نے آئی ایم ایف سے جان چھڑائی تھی، لیکن پھر جو ہے ہم پر جو ہے وہ پھر مسلط کر دی گئی. اور کوشش کو انہوں نے بہت کی، قرض اتارو ملک سنوارو کے جیسے اسکیمیں بھی لائی جاتی رہیں، لیکن 36 سال کے بعد اب جو ہے غریب آدمی، غریب عوام کے لیے کوئی ایسے منصوبے جو ہے وہ نہیں آ سکے. غریب لوگ جو ہیں وہ زندہ درگور جو ہے وہ کر دیے گئے ہیں، اور ان کا نام و نشان مٹانے کی جو ہے سکیمیں جو ہیں وہ پاکستان پر لائی جا رہی ہیں. اور آئی ایم ایف جو غریب آدمی کا جو ہے وہ قاتل ہے،
غریب آدمی کے لیے ایسے ایسے ٹیکس جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں کہ پہلے بجٹ میں ٹیکس لگائے گئے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر ٹیکس جو ہے وہ لگائے گئے بجلی کے بلوں کی مد میں یا دوسرے روزمرہ کی اشیاء کے ٹیکسوں کی مد میں جو یہ پیسہ جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے، یہ تو عوام ہی جانے یا اس کا رب جانے، ورنہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ کیے مدد کرتے ہیں، جتنا نہیں ہو سکتا وہ بالکل ایک چھوٹی سی چیز کو لے کر اپنی یہ سیاسی کارڈ جو ہے وہ بنانے کی یہ سیاسی جماعتیں کوشش کرتی ہیں۔ لیکن 36 سال کے بعد یہ میں سوال رکھ کر جا رہا ہوں، پہلی جو حکومتیں آئیں ان کے پاس بینظیر صاحبہ کی حکومت تھی، زرداری صاحب کی حکومت تھی، نون لیگ کی حکومت تھی، اور یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ان کے پاس رکھ کے جا رہا ہوں کہ آپ نے کیا ہے غریب آدمی کے لیے، کہ غریب آدمی کو دو وقت کی روٹی جو ہے وہ میسر تک نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو سروے کرواؤں کہ کون لوگ جو ہیں وہ بھوکے سوتے ہیں اور کون لوگ جو ہیں وہ اپنی جوتی تک جو ہے وہ نہیں لے سکتے۔ اور اب اس قربانی کی جو عید ہے، عید الاضحیٰ جسے اسحار کی عید جو ہے وہ کہتے ہیں، تو آپ ایسے ایسے واقعات جو ہے وہ میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں کہ آپ اللہ کا آپ بندہ جو ہے وہ ہاتھوں کو کان لے رہتا ہے کہ یہ پاکستان ہے، اور اس میں ان لوگوں نے جو سیاسی لوگ ہیں انہوں نے کیا ہے، اس حکومتوں نے کیا ہے۔ آج آ کر کیا کرتے ہیں، جب بھی کوئی منصوبہ کرنا ہوتا ہے تو آج آ کر جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگلے دن فوری طور پر جو ہے اس پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب فرض کریں کہ ایک پٹرول کی قیمت جو ہے وہ اگر کم ہوتی ہے تو کرائے والے کام نہیں کرتے، وہ وہاں پر جو ہے وہ اسٹے کر دیتے ہیں۔ اگر بڑھتے ہیں تو وہ بڑھا دیتے ہیں، اگر کم ہوتے ہیں تو ہونے تو کم، کرایہ تو کم ہونا چاہیے، یا چیزوں کی پرائسز جو ہیں وہ کم ہونی چاہیے فوری طور پر، لیکن فوری طور پر بڑھ جاتی ہیں، نیچے جو ہے وہ آنے کا نام نہیں لیتی، یعنی وہ وہاں تک جو ہے وہ ایک جام ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ یہ حکومت کو اب دیکھتے ہیں کہ یہ خوشخبری ہے عوام کے لیے یا اور مزید ٹیکس لگیں گے۔ شرائط و ضوابط تو وہی ہیں جو پہلے آئی ایم ایف نے جو ہے اتنی کہتے ہیں ترسایا اور تڑپایا پاکستان کو $1 ملین دینے کے لیے، اور ہر شرط جو ہے انہوں نے اس حکومت نے منظور کرتے ہوئے جو ہے وہ سائن جو ہے وہ انہوں نے کیے۔ دیکھتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا منصوبے جو ہیں وہ ہمارے عقل مند لوگ، ہمارے محب وطن لوگ اور غریب پرور لوگ اور غریب کا احساس کرنے والے لوگ جو ہے آئیں اور ایسے جو ہے منصوبہ سازی جو ہے وہ کریں، تاکہ غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی، مزدور آدمی کو 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ مل سکے، جن کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے، اور جو اگر بل دے دیتا ہے تو سوئی گیس کا بل نہیں دے سکتا، سوئی گیس کا بل دے دیتا تو اپنے بچے کی فیس نہیں دے سکتا، تو ہم جو ہے وہ کدھر جا رہے ہیں؟ تو یہ میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ اس کے متعلق جو ہے خصوصی جو ہے وہ توجہ دیں۔ تو دوسرا جو ہے وہ پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، ہمارے ایک عرفان صدیقی صاحب ہیں، بہت ہی سینئر موسٹ صحافی ہیں، پروفیسر ہیں، اور نوائے وقت اخبار میں جو ہے وہ نقش خیال کے نام سے کالم نویسی جو ہے وہ کالم نگاری جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، اور ان کا ایک بہت ہی بڑا مقام ہے جو ایک محب وطن کی حیثیت سے ایک ہمارے جو ہے سمجھ لیں کہ صحافیوں میں اجداد کی حیثیت جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور بڑے ہی جو مطلب سیکھے ہوئے شخص ہیں، بہت ہی کچھ جانتے ہیں، تاریخی حوالے تھے، اور ایک رائٹر جو ہے ان کے لفظوں کو دیکھ کر آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کا علم کیا ہے، ان کے اندر ایک ذخیرہ الفاظ کا کتنا ہے۔ تو انہوں نے یہ آشکار کیا ہے کہ جب جنرل باجوہ ریٹائرڈ، جنہوں نے یہ اس میں گناہ کیا، اس حکومت کو پچھلی کو مسلط کر کے جو دھاندلی کی گئی، جو بے ایمانی جو ہے وہ کی گئی، RTS بٹھایا گیا، ان لوگوں نے ملی بھگت سے حکومت کو، ایک جیتتی ہوئی حکومت کو ہرا کر جو ہے رات کو اس پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور ہم پر جو ہے وہ یہ مسلط کیے گئے لوگ جو پاکستان کو یہاں تک جو ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان دنوں یہ جنرل باجوہ جو تیسری چمخی جو ہے پالیسیاں اپنی مرتب کر رہے تھے، وہ ایسے تھی کہ ان کو ایسا
جو ہے وہ چٹ لگی ہوئی تھی حکمرانی کی، کہ ان کی کوشش تھی کہ انہوں نے پہلے جو ہے وہ پہلے ایکسٹینشن لی، پہلے نواز شریف صاحب کے ہاتھوں انہوں نے لابنگ کر کے یا جس طرح بھی جو ہے سفارشیں کروا کر جس طرح بھی ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے، اور چیف آف آرمی اسٹاف کے بعد انہوں نے موسم خوشی کرتے ہوئے انہوں نے اس گورنمنٹ کو لائے پی ٹی آئی کی حکومت کو لے کے آئے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ پھر ایک اور ایکسٹینشن لی جس میں پیپلز پارٹی اور دوسرے مسلم لیگ نون والے اور دوسرے لوگوں سے سمجھ لیں کہ ایک گیم ڈالی ایکسٹینشن کی 3 سال، پھر اور جب یہ ریٹائرمنٹ کا قریب آیا تو انہوں نے ان کی کوشش کی کہ جنرل عاصم منیر کو جو ہے اس کو جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ نہ بننے دیا جائے، اور انہوں نے یہاں تک کہ ان کو تھریٹ کرنے کی کوشش کی، میاں شہباز شریف صاحب کو تھریٹ کرنے کی کوشش کی کہ اگر میری ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں آپ نے کرنی تو میں مارشل لا لگانے لگا ہوں۔ اسی وقت جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب اور دوسرے لوگ ہیں ادھر بھاگ گئے نواز شریف صاحب کے پاس، لیکن وہاں پر جا کر انہوں نے یہ جب بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ جاؤ انہیں کہہ دو کہ اگر آپ نے مارشل لا لگانا ہے تو لگائیں، فوری طور پر لگائیں، ہم دیکھیں گے کہ کیسے مارشل لا جو ہے لگتا ہے۔ لیکن جب یہ پیغام ان تک پہنچا، جنرل باجوہ کے پاس پہنچا، تو وہ بالکل جو ہے وہ بالکل ساکت ہو گئے، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ اس کی لت لگا جو ہے وہ اس کی بات کرنا جو ہے وہ چھوڑ دی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے میری ایکسٹینشن بے شک نہ کرو، لیکن اگر کسی کو آرمی چیف بنانا ہی ہے تو میرے تجویز کردہ بندہ جو ہے اس کو جو ہے وہ آپ آرمی چیف جو ہے وہ بنا دیں۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہیں جو کہتے ہیں نا روڑے نے کسی نے پوچھا تو بول کتنا ہے، انہوں نے کہا جی دھکے کھا کے، تو انہوں نے ایک موقع کی مناسبت سے اور اپنی تجربہ کی بنا پر انہوں نے کہا جی جو سینئر موسٹ شخص ہے، جو سینئر موسٹ جرنیل ہے، وہی چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اس سے جو ہے دوسرا نمبر جو ہے وہ چیف جنرل اسٹاف جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور انہوں نے یہ اوکے کر دیا۔ تو اس سلسلہ میں جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ پر جو ہے وہ ترقی پا گئے۔ تو یہ انہوں نے کوشش پوری کی کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کو جنرل چیف اسٹاف جو ہے بنایا جائے۔ تو اب چلتے ہیں جی سندھ میں جو ہے وہ الطاف بھائی جو ہیں وہ بھی ان کا بھی ایک کردار ہے ہماری تاریخ میں کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، وہ ہمیشہ حکومتوں کو بلیک میل کرتے رہے ہیں، جنہوں نے کراچی کو جو ہے ایک جہنم بنایا ہوا تھا ایم کیو ایم والوں نے، اور جو سلسلہ اب چل رہا ہے وہ آپ کے پاس ہی وہ بھی ایک تنظیم تھی جن کے بارے میں سب لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں۔ تو یہ وہاں پر بیٹھ کر تقاریر جو ہے وہ کرتے تھے، اور لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے تھے، جیسے یہاں پر زمان پارک میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، اور الطاف بھائی ویسے ہی ڈرامے بازی کرتے تھے کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں جی آپ کو نہیں منظور، اور لوگوں بیچ میں سے لوگ اٹھ کر جو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم نہیں یہ چاہتے کہ آپ استعفیٰ دیں، آپ تو ہمارے یہ ہیں وہ ہیں فلاں ہیں۔ لیکن آدمی کتنی دیر ایسا کر سکتا ہے، آخر جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، اور سچائی جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ آ جاتی ہے، آشکار ہو جاتا ہے کہ جو 2 نمبر بندے ہیں اندر سے کچھ ہیں باہر سے کچھ ہیں، وہ آخر آ جاتے ہیں۔ ان کے بینر جو ہیں لگنے شروع ہو گئے ہیں کراچی میں، اور ان کے وہ آئیں گے آ کر جو ہے وہ اپنے مقدمات کا سامنا کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ ایجنسیاں اگر ان کو کلیئر کرتی ہیں تو وہ یہاں پر الیکشن بھی لڑیں گے، اور یہ اب جو ہے یہ سلسلہ بھی آگے شروع ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات میں نے کی تھی کہ وہ بلیک میل کرتے تھے، وہ جتنی ووٹیں ہوتی تھیں وہ جس پلڑے میں ڈالتے تھے وہی جو ہے حکومت بنا لیتا تھا، وہ کسی کے اشارے ابرو کے منتظر ہوتے تھے، اسی کے تحت جو ہے وہ فنڈ بھی لیتے تھے، اپنے کام بھی کرواتے تھے، اور سیٹیں بھی بنواتے تھے، ووٹ بھی لیتے تھے، اور وہ آپ کو اندازہ ہی ہے وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اب جو ہے یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہونے والا ہے، تو پیپلز پارٹی جو ہے انہی کے وہ مقابلہ کریں گے، لیکن پچھلے وقتوں میں ماضی میں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی حکومت میں پارٹنر رہے ہیں۔ تو آرمی چیف صاحب اور اس عید کے موقع پر خوشی کے موقع پر آرمی چیف صاحب اور وزیر اعظم صاحب عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب جو پارا چنار کے مقام پر جو ہے وہ ادھر پہاڑوں میں جو ہے وہ انہوں نے عید گزاری،
اور ہمارے دلوں کی دھڑکنیں، دلوں کی جان، ہمارے فوجی سپاہی جو ہمارا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن جو ہے، یہ سپاہی جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے عید کے لمحات جو ہے وہ گزارے، ان کے ساتھ عید گزاری، ان کے ساتھ جو ہے وہ قربانیاں کی، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تقاریر بھی کی، ان سے جو ہے وہ باتیں بھی کی، اور ان کو ان کی جو ہے نا ان کے ان میں رچ مچ کر ان کے بارے میں جو ہے یعنی ان کو ثابت یہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ میں ہم گھروں کو چھوڑ کر آپ میں عید جو ہے وہ منانے آئے ہیں، جس سے پاک فوج کا ایک مرال بلند ہوا ہے، پاک فوج کا فوجیوں کا جو ہے وہ مرال بھی بلند ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ان کا خود اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے، اور ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی اور وزیر اعظم صاحب کی، کہ یار یہی ہونا چاہیے کہ آپ کو وہ وہاں تو آپ نے رہنا ہی ہے، لیکن مزہ تو یہ ہے کہ سپاہیوں پہ آ کے جو ہمارے اصل ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ایک سپاہی جو ہے ان میں آ کر جو ہے وہ آپ ان پہ عید کریں، ان کے ساتھ کٹے کھائیں، اور یہ مثال جو ہے وہ آئندہ نسلوں کے لیے جو ہے وہ چھوڑ جائیں۔ تو وہاں پر جو ہے وہ نعرے بازی بھی کی گئی، اور یہ جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کیا گیا، اور وہ بہت اچھی تصویر ہے، جو ایک اچھا سبق جو ہے وہ ہماری عوام کو اوپر ایک دنیا کو دے رہی ہے، اور بلکہ دشمنان پاکستان کو ایک پیغام ہے کہ جیسے بازو کھڑا کر کے، جیسے اس طرح موقع لہرا کر، اس طرح پاکستان زندہ باد اور پاک فوج جو ہے وہ زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور خبر ہے کہ میں نے یہ ذرائع جو ہے وہ یہ بتا رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اتنا بڑا ظرف ہے کہ جب ان کے سن 2021 میں ان کا کیس جو ہے وہ چل رہا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اتنے بڑے جج ہونے کے ناطے سیکورٹی کا جو ہے وہ اس کی کیئر نہیں کرتے، وہ وہاں ہی کالونی ہے، اور جب وہ ڈیوٹی پہ آتے ہیں تو بغیر کسی سیکورٹی کے جو ہے وہ ڈیوٹی پر پیدل ہی چل کر جو ہے وہ اپنے چیمبر میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر عدالت لگا کر جو ہے وہ آپ کو کیس سنتے ہیں۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اگر آپ نے کوئی آپ جو ہے چور نہیں ہے اندر سے، کوئی آپ ڈکیٹ نہیں ہے، کوئی آپ نے 2 نمبر کام نہیں کیا ہوا، تو آپ کو کسی ڈر کا خوف ہی نہیں، بے شک آپ جو ہے وہ 4 5 بار فٹ پاتھ پر ڈال کر جو ہے وہ سو سکتے ہیں، کسی کے کوئی ڈر خوف جو ہے وہ نہیں۔ تو وہاں پر جو ہے وہ حکومت تھی پی ٹی آئی کی، تو اس حکومت میں وہاں سپریم کورٹ کے نزدیک ہی جو ہے وہ ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی، اس پر جو ہے وہ ایک انٹینا لگا ہوا تھا۔ تو قاضی صاحب نے پوچھا اپنے گن مین سے کہ ان سے پوچھو کہ یہ بغیر کسی قانون کے یہ جو گاڑی ہے یہ جو ہے کیوں یہ ادھر کھڑی ہے؟ تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑی بدتمیزی کی، اور بدتمیزی کرنے کے علاوہ جو ہے انہوں نے قاضی صاحب کو جو ہے وہ اس کے ان کے بارے میں جو پولیس مغالطات جو ہے وہ پیش کیے، لیکن قاضی صاحب کا درس جو ہے وہ دیکھیں کہ بعد میں یہ پتہ چلا کہ ان کو وہ جو ہے وہ بندہ جو نام میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بندہ اندر بھی انہوں نے کروا دیا، لیکن قاضی صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے جج ہیں تو یہ کیوں نہیں کرتے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں چلتا پھرتا جو ہے وہ کسی کو حکم نہیں دیتا، حالانکہ جسٹس جو ہے اس کے اختیار میں بھی شامل ہے کہ وہ 24 گھنٹے کا جو جج ہوتا ہے، بے شک اسے بازار میں کرسی لگا کر جو ہے وہ اپنا آرڈر جاری کر دے تو وہ آرڈر جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا۔ اتنا ہم نے سن چکے ہیں۔ تو یہ جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں باہر جو ہے وہ آرڈر نہیں دیتا، میں اپنی عدالت میں بیٹھ کر حکم جو ہے وہ صادر کرتا ہوں۔ اور وہ تھے جناب محمد اکرم چیمہ تھے، اور محمد اکرم چیمہ صاحب جو ہیں وہ پہلے ان کے بغض میں عمران خان صاحب کے بغض میں ان کو گالیاں نکالتے تھے، بعد میں اب جو ہے وہ ان کے ٹکٹ ہولڈر تھے، اور اب جو ہے وہ ان کو خیر بات جو ہے وہ کہہ دیا ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اس کے بعد جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، لیکن اب جو ہے وہ ان کو خیر بات کیا کرتے ہوئے پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں۔ اکرم چیمہ صاحب یہ شخص تھے کہ ایک ایسے اچھے اور ایسے جو اب
آئندہ جو ہے وہ چیف جسٹس ہیں جن کا جو ہے وہ نامزدگی بھی ہو چکی ہے، ان کے بارے میں ان لوگوں نے کیسے کیسے عزائم رکھتے رہے ہیں، لہٰذا اس کا وقت جو ہے وہ ضرور جواب دے گا۔ تو اب جو ہے نا یہ سلسلہ آپ دیکھ لیں کہ 36 سال پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پیٹرول جو تھا وہ 3.25 لیٹر تھا، اب بھی صورتحال جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، بلکہ اس وقت تو روٹی جو ہے وہ ایک نان جو ہے وہ 4 آنے کا نان تھا اور اسے بھی 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، تو آج نان جو ہے وہ 25 روپے میں ملتا ہے اور اس پر بھی وزن اس کا پورا نہیں ہے، اس کا معیار ٹھیک نہیں ہے اور اس کی پکوائی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے جو عوام تک پہنچ رہی ہے، اور ایک روٹی کی قیمت جو ہے وہ 20 روپے ہے اور اس کی گرامیج اس کا وزن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو عوام جو ہے وہ مجبوراً جو ہے وہ کھا رہی ہے۔ تو اب آپ نے جو اتنا قرض لے چکے ہیں آپ، اب دیکھیں کہ اس کو 36 سال جو ہے وہ اور چاہیے اس پاکستان کو پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے، لہٰذا یہ ہماری غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے اور غلط لوگوں کا نتیجہ ہے۔ اگر قانون کا ہوا اگر آپ پیدا نہیں کریں گے اور قانون کا احترام کروانا نہیں سیکھیں گے، اگر کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز، اگر آپ قانون کا ہوا بنائیں گے، اگر فرض کریں میں ایک بہت طاقتور شخص ہوں تو میں ایک جرم کرتا ہوں، جب مجھے پتا ہوگا کہ میری جان نہیں چھوٹے گی، قانون کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا، بے شک میں کتنا طاقتور ہوں کتنا باس ہوں، جب مجھے یہ میرے اندر چیز پیدا ہو جائے گی تو میں 100 بار سوچوں گا اس جرم کو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جرم جو ہے اس کو کرنے سے پہلے ہی قانون جو ہے اس کی ریٹ اتنی ہو جانی چاہیے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ جرت ہی نہ کر سکے، بے شک کوئی وزیر اعظم ہو، تو بے شک کوئی آرمی چیف ہو، تو بے شک کوئی جج ہو، تو بے شک کوئی صحافی ہو، تو بے شک کوئی ماں کا کوئی لاڑ ہو، تو ہر شیر کے لیے سوا شیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ضرور کیا ہے، ہر فرعون کے لیے موسیٰ جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور فرعون کے ہی ہاتھوں موسیٰ جو ہے وہ اس کی پرورش جو ہے وہ کروائی جاتی ہے۔ اور یہ دیکھ لیں، یہ سوچنے کی باتیں ہیں، میں کوئی اتنا بڑا جو فلاسفر نہیں ہوں، یا کوئی میں یہ نہیں کہنا چاہتا میں ایک محب وطن ایک عام انسان ہوں، عام سا غریب شخص ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ 36 سال پہلے بھی میں یہی سوچ رہا تھا، اس وقت بھی، اور اس وقت دنیا جو ہے وہ بہت آسان خوش تھی، اور آج ہر بندہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، ہر بندہ شوگر کا جو ہے وہ شکار ہے، دوائیاں جو ہیں وہ نہیں لے سکتے، بیماریاں جو ہیں وہ اور پیدا ہو گئی ہیں صرف اسی دماغ کی سوچوں کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے، اور شادیوں کی شرح جو ہے وہ کم ہے، طلاقوں کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، زنا کاری جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے قانون کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا، قانون کا ہوا کہ ہائے قانون کا اگر پیدا کریں گے تو پھر یہ سارا سلسلہ ہوگا، ہر چیز جو ہے وہ اپنی اپنی جو ہے وہ جگہ پر آ جائے گی، اور آنے کے بعد جو ہے وہ کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بہرحال عید کے موقع پر مسرت موقع پر میرا تمام عالم اسلام کو پھر ایک بار مبارک اور امن پسندی کا پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں کہ امن سے پاکستان میں رہیے، پاکستان کے لیے مثبت سوچیے، اور ان صحافیوں سے میں ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ صحافت ہے اس کو سیکھیں، اس کے گور سیکھیں اور صحافت کرنا سیکھیں، سنسنی خیزی اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ بالکل ختم کر دیں، اور مثبت پہلوؤں پر پاکستان کی تعمیری سوچوں جو ہے اس کو جو ہے وہ آپ پروموٹ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی چیزیں جو ہے وہ آپ بھی ان جرائم میں شامل ہو جائیں، جیسے کچھ صحافی جن کے مذکور چہرے آپ دیکھتے ہیں، جن کے مکروہ چہرے جو ہے وہ اس جرائم میں لت پت ہیں اور ڈالروں میں لت پت ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے بہت خدمات جو ہیں وہ انجام دی ہیں، لیکن انہوں نے دراصل اب اس پاکستان سے جو ہے ایسا جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے جو اس پاکستان میں رہتا ہوا غریب شخص
شہری جو ہے وہ اس سے کبھی بھی سوچ نہیں سکتا. لہذا اب دیجیے اجازت، واپس دیں چھاپا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.